اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر، آپ تو اسی کو ڈراتے ہیں، من اتبع الذکر، جو پیروی کرے نصیحت کی، وخشی الرحمن، اور وہ ڈرتا ہو رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، فبشرہ، پس آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے، بمغفرۃ، بخشش کی، واجر کریم، اور باعزت بدلہ کی۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت کو بیان کیا تھا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں برابر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے نصیحت کرنے کا اثر اس شخص کو ہوگا، آپ کی بات سے وہ شخص تذکیر حاصل کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، من اتبع الذکر، جس کا ارادہ ہے کہ وہ نصیحت کی پیروی کرے، خیر اور بھلائی کی تلاش میں ہو کہ مجھے خیر اور بھلائی مل جائے، میں اس کی پیروی کروں، میں اس کی اتباع کروں، تو وہی شخص آپ کی بات سے، آپ کی نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ شخص جو رحمان سے ڈرتا ہو بن دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اب جس شخص کا اللہ کی ذات پر عقیدہ ہی نہیں ہے، اللہ کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، یا اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی قدرت سے وہ واقف نہیں ہے، تو وہ اس سے کیسے ڈرے گا، وہ اس سے کیسے نصیحت حاصل کرے گا؟ تو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ ایسے شخص کو بخشش کی بشارت دے دیجئے اور باعزت بدلہ کی بشارت دے دیجئے۔ تو یہ بخشش اور باعزت بدلہ، اس کا اظہار موت کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت سے ہی اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی روح کو جو فرشتے قبض کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ نے مختلف بنائے ہیں، اور جو کفار ہوتے ہیں، مشرکین ہیں، نافرمان ہیں، ان کی روح کو قبض کرنے والے فرشتے اللہ نے جدا بنائے ہیں۔ اہل ایمان کی روح کو جو فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ خوبصورت شکل میں ہوتے ہیں، خوشبودار لباس کے اندر ہوتے ہیں، ریشم کے لباس میں ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کی روح کو قبض کر کے وہ اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اور جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، نافرمان ہیں، ان کی روح کو جو قبض کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ انتہائی بدصورت اور بد شکل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں بدبودار لباس، بدبودار کپڑے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر لپیٹ کر اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان جب ان پر موت واقع ہوتی ہے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، اور جب ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کے خد و خال اسی خوشی کی صورت میں رہتے ہیں، اور نورانی چہرہ اور ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آتا ہے۔ اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو جب وہ بدصورت اور بھدی شکل کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر خوف کے آثار طاری ہو جاتے ہیں، اور خوف کے آثار کے ساتھ ہی ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، تو اس کے آثار اس کے مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم،
تو آپ اس کو بخشش کی خوشخبری دے دیجئے اور اس کو باعزت بدلہ کی خوشخبری دے دیجئے۔ انا نحن، بے شک ہم، نحیی الموتى، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو اس نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور اس کے نشانات کو، وکل شیء، اور ہر چیز، احصیناہ، ہم نے اس کا احاطہ کیا، فی امام مبین، لوح محفوظ میں۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک ظاہری معنی ہے کہ جو لوگ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے منکر ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی باطنی ہے کہ جس طرح مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، اسی طرح اہل عرب کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بھیج کر اور قرآن کو بھیج کر ہم نے ان کی زندگی کا سامان کر دیا ہے، تو ہم ان کو آپ کی وجہ سے اور قرآن کی وجہ سے ان کے مردہ ضمیروں کو زندہ کر دیں گے۔ تو جس طرح ان کے مردہ ضمیروں کو ہم زندہ کریں گے، اسی طریقہ سے یہ لوگ پھر آگے اسی کام کو سر انجام دیں گے اور اللہ کی نیابت اور اللہ کی خلافت کا یہ کام سر انجام دیں گے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے ہیں وہ جو انہوں نے آگے بھیجا۔ انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے وہ سارے کے سارے نیک اعمال اس کے درج کیے جاتے ہیں، اس کے لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقہ سے جتنے بھی بد اعمال کرتا ہے وہ بھی سارے کے سارے لکھے جاتے ہیں، اور وہ صبح و شام کے لحاظ سے اس کی ایک فائل تیار ہو رہی ہے۔ صبح کے وقت میں فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے، وہ عصر تک کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت میں دوسرے فرشتے آتے ہیں اور وہ صبح تک کے اعمال اس کے لکھتے ہیں، فجر تک کے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت کو باقی نمازوں سے زیادہ بیان فرمایا ہے کہ ان نمازوں میں فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے۔ تو وہ جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ نماز کی حالت میں ہم نے چھوڑا۔ اور دوسرے فرشتے جب جاتے ہیں واپس تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جب تم گئے تو کس حالت میں پایا؟ تو کہتے ہیں نماز کی حالت میں پایا، اور جب تم آئے تو کس حالت میں پایا؟ نماز کی حالت میں پایا۔ اسی وجہ سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک وقت مقرر ہے جو نماز کا ہے، اسی طریقہ سے فرشتوں کی تبدیلی کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ تو وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں، اور اسی کے مطابق ہر آدمی کو بدلہ دیا جائے گا، ہر آدمی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے نشانات کو۔ وَآثَارَهُمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آثار کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ ان کے اعمال کو، اچھے یا برے اعمال۔ مفسرین کرام نے آثار کے یہاں سے پھر 2 معنی لیے ہیں۔ آثار کا ایک مطلب نشانات قدم ہوتا ہے، جب آدمی چلتا ہے تو اس کے جو نشانات قدم ہوتے ہیں ان کو آثار کہا جاتا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ مسجد نبوی کے اطراف میں جگہ خالی ہوئی تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ وہ مسجد نبوی سے دور رہتے تھے، تو ہر نماز میں ان کو دور سے آنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم مسجد نبوی کے ہمسائے میں مکانات لے لیتے ہیں تاکہ نماز کے لیے ہمیں آسانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دور رہو، مسجد کے قریب گھر نہ لو، اس لیے کہ ایک ایک قدم جو تم چل کر مسجد کی طرف آتے ہو وہ تمہارا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے۔
تو یہ فرمایا کہ ما قدموا وآثارهم، تمہارے جو نشانات قدم ہیں ان کو لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کا معنی ہوگا تخصیص کے ساتھ، یعنی یہ خاص معنی ہے کہ وہ نشانات قدم جو آدمی گھر سے لے کر مسجد کی طرف آتا ہے تو راستے میں جو اس کے نشانات قدم پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اتنا باریک اور چھوٹا عمل کہ انسان گھر سے چلا ہے نماز کے لیے، اور باقی وہ جو ذکر، تسبیحات، فکر، وہ جس سوچ کے ساتھ آ رہا ہے وہ تو سب لکھا جا رہا ہے۔ اس کے قدموں کے نشانات بھی اللہ ضائع نہیں کرتے، اس کے قدموں کے نشانات بھی لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے قدموں کے نشانات کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ عموم کے ساتھ ہے۔ نشانات کا معنی جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا اپنا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزوں کے آثار جو اس نے آثار چھوڑے ہیں، 3 چیزوں کی نیکیاں وہ اس کے کھاتے میں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ نمبر 1، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس نے چھوڑی تھی اپنے نشانات کے طور پر۔ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد ہو گئی، اپنا اس کا وہ نسل چل پڑی، اس کے نشانات باقی رہیں گے۔ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس نے چھوڑی ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیک اولاد کی وہ جو دعا کے بدلے میں ملنے والے ثواب ہے وہ اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بھی فلاحی کام کیا ہو، ہسپتال بنا دیا، نہر کھدوا دی، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کوئی بھی نیک کام جو اس نے کیا ہو تو وہ اس کے کھاتے میں وہ لکھا جاتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر مسافر خانہ بنوایا ہے، اب جب تک مسافر اس مسافر خانے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے لیے نفع لکھا جاتا رہے گا، اس کے لیے فائدہ لکھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا۔ مسجد بنوائی، مسجد میں حصہ لیا، مدرسہ بنوا دیا، لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ ہسپتال بنوا دیا، پل بنوا دیا، نہر بنوا دی، جو اس کے بساط اور طاقت میں تھا یا وہاں کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی اس نے وہ کام کر دیا، تو وہ جب تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے تو اس کے وہ نشانات ہیں، وہ اس کے نشانات اس کو اجر اس کا ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، کسی شخص نے کسی دوسرے کو قرآن پڑھایا، وہ اس کے مرنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، جس نے پڑھایا تھا استاد صاحب کو اس کے قرآن پڑھنے کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ آگے اپنے طلباء کو پڑھائے گا، دوسرے لوگوں کو پڑھائے گا، اس کا اجر بھی کس کو ملتا رہے گا؟ جس نے اولاً ابتداءً اس کو قرآن پڑھایا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا عمل منقطع نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے ہی ایصال ثواب کا مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ایصال ثواب صرف اتنا ہی ہے جتنا کہ یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ تسبیح کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دعا کر دیتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا انکار اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے نہیں کیا۔ معتزلہ کا ایک فرقہ ہے، انہوں نے ایصال ثواب کا انکار کیا کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، اور انہوں نے بھی قرآن کی ایک آیت سے دلیل بنائی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کسی کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں ملے گا۔ جو صاحب ایمان ہے تو اس کے ایمان کا فائدہ اسی کو ہے۔ میں ایمان لے آیا، میرے ایمان کا فائدہ میرے باپ کو نہیں ہے، کسی کو دوسرے کے ایمان کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بالفرض اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور اس کا باپ کافر ہے، قیامت کے دن وہ اللہ سے اگر یوں کہے کہ اللہ میں ایمان والا تھا اور میرے ایمان کا فائدہ میرے باپ کو پہنچا دے اور اس کو جہنم سے بچا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور یعنی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے ہسپتال بنوایا ہے، ایک آدمی نے مدرسہ بنوایا ہے، مسجد بنوائی ہے،
نہر کھدوائی ہے، پل بنوایا ہے، لوگوں کے نفع کی اس نے کوشش کی، تو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کوشش کی۔ اس نے کوشش تو کی ہے نا، یہ کتنی محنت کر کے اس نے یہ کام کیے۔ اپنی اولاد کو جو اس نے دین پڑھایا ہے، سب آپ صاحب اولاد ہیں، کتنی محنت اور کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس کی کوشش کا بدلہ ہی اس کو دیا جا رہا ہے۔ اب اگر اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ ایصال ثواب میں ایک مسئلہ یہ بات بھی سمجھ لیں، ایصال ثواب مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے، زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیک عمل کا جو اجر ہے وہ بندہ دوسرے کو کر دے، کہ اے اللہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میرے ابا جی کو پہنچا، میرے چچا کو پہنچا، میرے دادا کو پہنچا، اگر کوئی زندہ ہو کسی کے حق میں دعا کرنا چاہتا ہے، میرے فلاں دوست کو، فلاں استاد کو پہنچا دے۔ ایصال ثواب کا معنی یہ ہے، زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے اور مردوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ نیک کام ہو اور نفلی کام ہو، فرض کام کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے فرض، اس کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ دی ہے فرض، حج کیا ہے فرض، اس کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ نفلی کام کا ایصال ثواب ہوگا، قرآن کی تلاوت کی ہے، نفلی روزہ رکھا ہے، نفلی صدقہ دیا ہے، عمرے کیے ہیں، نفلی حج کر رہا ہے، تو یہ سارے جتنے نفلی کام ہیں ان تمام نفلی کاموں کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب میں اپنے ثواب کا کسی کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے۔ پرچی پر لکھ کر دے دیتے ہیں 100 دفعہ سورۃ یاسین ہے، اتنے لاکھ تسبیحات ہیں، فلاں ہیں، یہ ہم نے امام صاحب کی ملکیت کیا، اور امام صاحب پھر کہتے ہیں اللہ فلاں 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 نے جو کچھ میری ملک کیا ہے وہ میرے ماں باپ کو پہنچا اور ان کے ماں باپ کو بھی پہنچا دے۔ ایصال ثواب کے لیے ملکیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو جس نیت سے پڑھ رہے ہیں اللہ آپ کی نیت سے واقف ہے۔ آپ نے پڑھ کے آپ نے کیا کہا ہے، اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تم تمام کو پہنچا، تمام کو پہنچ جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا، کوئی ضروری نہیں، جگہ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں، اکٹھ کرنا، اجتماع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح جس کو آسانی ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اب یہاں سے گھر جا رہے ہیں سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر تک داخل ہوئے، درود شریف پڑھا، دعا پڑھی گھر میں داخل ہونے کی، اس کا ایصال ثواب جو کچھ پڑھا ہے اب تک اس کا ثواب میرے اماں ابا کو پہنچا دیں۔ تو وقت مقرر میں یہ اماں ابا کو بھی تخصیص نہ کریں، بلکہ کہہ دیں کہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کو اس کا اجر ثواب اپنی شایان نشان عطا فرما دیں، سب کو پورا پورا بدلہ اللہ پاک عطا فرما دیں گے، پورا پورا اجر عطا کر دیں گے۔ تو ایصال ثواب کی حیثیت اتنی ہے۔ باقی اس کے لیے اجتماع کرنا، باقاعدہ لوگوں کو دعوت نامے دینا، اکٹھا کرنا، بھی فلاں دن کو، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں ہوگا، جو کام جس حیثیت میں ہوتا ہے، یہ ایک اصولی سی بات سمجھ لیں، جس کام کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کو اسی حیثیت پر رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مقید نہیں کیا تو ہم کیوں مقید کرتے ہیں؟ جو جمعرات کے دن ہوگا، جمعے کے دن ہوگا، اتوار کے دن سارے اکٹھے ہو جائیں گے، 10 بجے ہوگا۔ جب اللہ نے مقرر نہیں کیا، مقید نہیں کیا، تو ہم بھی کیوں مقید کریں؟ اس وجہ سے جو کام جس حیثیت میں ہو اس کو اسی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ جب اللہ اس کے رسول نے مقید نہیں کیا تو ہم بھی مقید نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کو مقید کریں گے، دن کے ساتھ تخصیص کر دیں گے، تو پھر یہ تقیید کی وجہ سے، مقید کرنے کی وجہ سے، موقت کرنے کی وجہ سے، التزام کرنے کی وجہ سے یہ بدعت کی طرف چلا جائے گا، پھر یہ بدعت ہو جائے گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تعیین نہیں کی، تم کیوں تعیین کرتے ہو، ہمیں کس نے حق دیا؟ تو اس کا آسان طریقہ اور آسان حل یہ ہے کہ کوئی لوگ وہ جس طریقے سے جس کو آسان ہو، جس طریقے سے آسانی ہو ویسے وہ دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر تسبیحات کرے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ اگر اللہ اس اجر کو ہمارے سامنے کھول دے تو خوشی سے ہمارے دل پھٹ جائیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا کتنا اجر ہے۔ جتنا وقت ہو ہمارے پاس ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، 10 دفعہ کہہ لیں، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ جو آدمی کے ذہن میں ہو
وہ پڑھ کے اور اس کو دعا کر لے، چلتے چلتے دعا کر لے، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو جتنی قیودات ہم نے بنا رکھی ہیں، ہم اصالِ ثواب کے لیے ایک انتظار کرتے ہیں جو فلاں دن آئے گا پھر ہم اصالِ ثواب کریں گے، اس سے پہلے مردہ بے شک بھوکا مر جائے، اس کو جو بھی اس کو کیا اجر ملے گا؟ مردہ تو پہلے مرا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم وہ کھانا بھی دیتے ہیں نا، پھر وہ ایک خاص انتظام ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ میں نے کیا، وہ میں نے ایک خاص اشارہ کیا ہے۔ ایک پلیٹ لے کر آتے ہیں، وہ پلیٹ امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی کسی قسم کی تقیید کی کوئی ضرورت نہیں، بس جو کچھ پڑھا جس وقت پڑھا اس کو پڑھ کے ایصال کر دیں، یہی ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ دیتے ہیں جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس کو اس کے نشانات ہیں، جو اس کو اس کا ایصال ثواب ہو رہا ہے، جو اس نے نیکیاں کی ہیں پیچھے چھوڑی ہیں، ان نیکیوں کا جو اجر اور بدلہ ہے ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہے، فی امام مبین، لوح محفوظ میں۔ امام کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے، تو لوح محفوظ سے ہدایات فرشتوں کو جاری ہوتی ہیں، فرشتے ان ہدایات کے مطابق چلتے ہیں، اس وجہ سے لوح محفوظ کو امام کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، ما قبل میں ہونے والی اور ما بعد میں ہونے والی ہر چیز سے واقف ہیں، تو یہ جو ہدایات ہیں یہ انتظامی مصالح کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے رکھی ہے، اور یہ جو لکھا جاتا ہے یہ بھی انتظامی مصالح ہے کہ آدمی کے سامنے کر دیا جائے گا کہ یہ دیکھ، یہ اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھیں، اللہ کو سب واقف، اللہ سب واقف ہیں سب سے